ایک بات لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں باجماعت قضائے عمری ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی نمازوں کی قضا ہو گئی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ باطل محض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو اس حوالے سے احادیث طیبہ بیان کی جاتی ہیں وہ من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، بلکہ ایسی باتیں منسوب کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے جن کی کوئی اصل نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ تو اب جو نمازیں قضا ہیں وہ ادا کرنا ہی ہوں گی، اور یہی احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن صلاۃ او ناسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ ارشاد فرمایا کہ جو اپنی نماز سے سو گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے اسے ادا کر لے، اور بعض حدیث میں ہے کہ اس کا یہی وقت ہے، اور بعض حدیث میں ہے کہ اس کے لیے یہی کفارہ ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ ادا کرنا ہی ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی ایسا چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ہیلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ میدان عرفہ میں احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن قضا نمازوں کے حوالے سے ہمارے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ہے کہ قضا نمازوں کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا میدان عرفہ میں، لیکن جو نماز قضا ہیں وہ ادا کرنا ہی ہوں گی۔ اور ایک مسئلہ جو مفتی احمد یا نعیمی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو، یعنی جو جمعۃ الوداع جس کو بولا جاتا ہے، اس میں ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل پڑھے، دو دو رکعت کی نیت سے وہ نفل پڑھے گا، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور ایک مرتبہ سورۃ الفلق، اور ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھے گا۔ اس طرح وہ دو دو کر کے 12 رکعتیں اگر پڑھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قدر اس نے جو قضا نمازیں کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کا جو ہے انشاءاللہ عز و جل گناہ معاف ہو جائے گا۔ بقیہ جو نمازیں قضا کی ہوئی ہیں وہ اس کو ادا کرنا ہی ہوں گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ ادا کرنا ہی ہوگی، ایسا کوئی ہیلہ نہیں ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ بندے سے معاف ہو جائیں، تو یہ بات بالکل غلط پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ